السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اردو کے کچھ اس طرح کے جملے میں نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی جو مفہوم کین کا ہے، جو مفہوم کین کا ہے۔ کل تھا ما اکادو، نہیں کر پایا، یعنی جو مفہوم کڈ کا تھا، لیکن آج جو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کین کا جس طرح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی پریزنٹ کے اندر، یعنی موجودہ زمانے کے اندر کسی بات کی استطاعت کو بتلانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس بات کی استطاعت ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس سکنے کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی فاعل کی طرف نسبت نہ کر کے موقع اور محل کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو دونوں کے لیے الگ الگ تعبیریں ہوں گی، تو چلیے ہم آپ کے سامنے اسے بیان کرتے ہیں۔ اگر چینل پر آپ حضرات پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پیارا سا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ میں نہیں جا سکتا ہوں، میں نہیں جا سکتا، تو اس کی تعبیر ہوگی لا استطيع ان اذهب، لا استطيع ان اذهب، لا استطيع ان اذهب، وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ پڑھ نہیں سکتا، تو اس کی تعبیر ہوگی لا يقدر على القراءة، لا يقدر على ان يقرأ، لا يقدر على ان يقرأ، لا يقدر على ان يقرأ۔ تو جب استطاع کو استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ کوئی صلہ نہیں آئے گا، اس کے فوراً بعد ان مصدریہ آ جائے گا، اس کے فوراً بعد ان مصدریہ آ جائے گا، جیسے لا استطيع ان اذهب، لا استطيع ان اذهب۔ لیکن جب قدرہ کا استعمال کریں گے تو اس کے بعد جو ہے اعلیٰ صلہ آئے گا، پھر ان مصدریہ آئے گا، جیسے هو لا يقدر، هو لا يقدر على ان يقرأ، على ان يقرأ۔ اور کبھی کبھی موقع محل کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یعنی یہ سکنے کی نسبت موقع اور محل کی طرف کی جا سکتی ہے کہ آج یہ کام نہیں ہو سکتا، آج یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اس کی عربی ہوگی امکان سے، تو اس کی عربی بنے گی لا يمكن ان يتم هذا العمل، لا يمكن ان يتم هذا العمل اليوم، لا يمكن ان يتم هذا العمل اليوم۔ تو جب موقع محل کی طرف نسبت ہوگی اس وقت امکان سے استطاعت کو بیان کریں گے، اس کر سکنے جو اردو تعبیر ہے اس کو بیان کریں گے، اور جب فاعل کی طرف نسبت ہوگی، یعنی کسی چیز کے کر سکنے کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی، اس صورت میں استطاع یستطیع یا قدر یقدر کا استعمال کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو اس کر سکنا کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ایک اور مفہوم ہے کہ اسے جانے دو، اس پر میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، لیکن اس کے لیے تین تعبیر آتی ہے، اس کے لیے تین تعبیر آتی ہے، میں نے پہلے صرف ایک تعبیر بتلائی تھی۔ اسے جانے دو، اسے جانے دو، اسے پڑھنے دو، زید کو کھانے دو، اس طرح کی جو تعبیر ہوتی ہے اس کو دا سے بیان کر سکتے ہیں، اس کی عربی دا بھی آتی ہے، اس کی عربی زر بھی آتی ہے، اور اس کی عربی خلی بھی آتی ہے۔ تو چلیے ایک ایک کی مثال سے وضاحت کرتے ہیں۔ زید کو پڑھنے دو، دا زیدن یقرأ، دا زیدن یقرأ۔ عمر کو لکھنے دو، در عمرن یکتب، در عمرن یکتب۔ اور اسی کو آپ خلی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، حامد کو غسل کرنے دو، تو خلی حامدن یغتسل، خلی حامدن یغتسل۔ یہ خلی بھی امر کا صیغہ ہے، یہ اصل میں خلا یخلی تخلیتن سے ہے، اس کا لام جو ہے حذف ہو گیا ہے، تو یہ خلی ہے۔ اور ایسے ہی اگر مجھے رہنے دیجئے، یعنی اس کے اندر تھوڑی درخواست کا مفہوم پایا جا رہا ہو، یعنی اس جملے کے اندر کہ مجھے رہنے دیجئے اس طرح کا جملہ ہو کہ جس کے اندر درخواست کا مفہوم پایا جا رہا ہو، تو اس کے لیے اسمح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے اسمح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مجھے یہاں رہنے دیجئے، مجھے یہاں رہنے دیجئے، مجھے کمرے میں آنے کی اجازت دیجئے۔
تو اسمح لی بدخول الحجرہ، اسمح لی بدخول الحجرہ، اسمح لی بالبقاء ہونا، اسمح لی بالبقاء ہونا، اسمح لی بأن اسکن ہونا، اسمح لی بأن اسکن ہونا، مجھے یہاں رہنے دیجیے، اسمح لی بأن اسکن ہونا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو اس کرنے دو کے لیے جو مختلف عربی کی تعبیریں مل گئی ہوں گی، اور اسے آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں، اور آپ بھی اپنی عربی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، بہترین بنائیں، اپنی عربی کے اندر امپرومنٹ لائیں، بہتری لائیں۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔